صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یہ بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، وہ کون لوگ ہیں جو اللہ جن سے راضی ہے۔ وہ مبارک جماعت صحابہ کی جماعت ہے، وہ مبارک جماعت خلفائے راشدین کی ہے۔ ارے انہی صحابہ کی جماعت میں، انہی صحابہ میں سے ایک صحابی رسول جن کو دنیا حضرت ابوبکر صدیق کہتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی ذات اقدس کے بارے آپ لوگوں کو بتایا جائے۔ صدیق اکبر، ارے کون صدیق اکبر؟ جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ نبی کا پڑھا وہ صدیق اکبر، جنہوں نے سب سے پہلے صحابی بنا وہ صدیق اکبر، ارے جنہوں نے سب سے پہلے مومن کہلوایا وہ صدیق اکبر۔ کون صدیق اکبر؟ جنہوں نے 40,000 دینار سب سے پہلے نبی کے قدموں میں ڈال کر کے نچھاور کر دیا۔ کون صدیق اکبر؟ ارے وہ صدیق اکبر جنہوں نے حضرت بلال حبشی کو آزاد کرایا۔ کون صدیق اکبر؟ ارے وہ صدیق اکبر جنہوں نے حضرت عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا۔ کون صدیق اکبر؟ ارے وہ صدیق اکبر جنہوں نے نبی کو کاندھے پہ رکھ کر کے غار سور پہ لے کے جا رہے ہیں۔ کون صدیق اکبر جو پہلے غار سور میں داخل ہو رہے ہیں؟ کون صدیق اکبر؟ ارے غار سور میں داخل ہونے کے بعد اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر سانپوں کے سوراخ میں ڈالتے ہیں وہ صدیق اکبر جنہوں نے اپنی جان دے کر کے نبی کی جان کی حفاظت کر رہے ہیں وہ صدیق اکبر۔ ارے کون صدیق اکبر؟ جنہوں نے اپنی گود کو مصطفیٰ کے لیے گود بنایا ہو وہ صدیق اکبر، جنہوں نے اپنی گود میں مصطفیٰ کو سلایا ہو وہ صدیق اکبر۔ ارے جن کے آنسو کے قطرے رخ مصطفیٰ پہ پڑا ہو وہ صدیق اکبر، اور جیسے ہی رخ مصطفیٰ پہ یہ آنسو کے قطرے گرے مصطفیٰ جانے کائنات کی آنکھیں کھل جاتی ہے۔ مصطفیٰ کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صدیق تجھے کیا ہو گیا ہے؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ معلوم ہوتا ہے نیچے سے مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ ارے مجھے کہنے دو جنہوں نے سانپ کے ڈنگ کو برداشت کیا مگر نبی کو نہیں جگایا وہ صدیق اکبر، جنہوں نے مسجد نبوی کی سب سے پہلی اینٹ رکھی وہ صدیق اکبر، جنہوں نے ریاض الجنت کا ٹکڑا خرید کر لیا وہ صدیق اکبر۔ ارے کون صدیق اکبر؟ قسم خدا کی جنہوں نے نبی کی حیات زندگی میں 17 مرتبہ صحابہ کی امامت فرمایا ہو وہ صدیق اکبر۔ کون صدیق اکبر؟ جنہوں نے نبیوں کے پردہ کرنے کے بعد صحابہ اور امتوں کا ایمان سنبھال رہے ہیں وہ صدیق اکبر۔ ارے کون صدیق اکبر؟ جن کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں وہ صدیق اکبر۔ ارے مجھے کہنے دو جب نبی مکہ میں تھے تو صدیق اکبر مکہ میں رہے، جب نبی مدینہ آئے تو صدیق اکبر مدینے میں ہے، اور جب نبی دنیا سے رخصت ہو کر گنبد خضرا میں جا رہے ہیں تو وہ صدیق اکبر جو مکہ میں تھے جو مدینہ میں تھے اتنی محبت ہے کہ وفات کے بعد بھی صدیق اکبر نبی کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت بڑا درجہ ہے۔ امتیاز بھائی مائک بنا نہیں ہے، اتنی یہ دقتیں کر رہا ہے یہ جو نتھو بھائی ہے، آپ کو پتہ آپ سوچیں گے مائک تو بج رہا ہے، اگر 5 منٹ آپ کو دیا جائے گا تو پورا فین آپ کا باہر ہو جائے گا۔ مائک یہ ساؤنڈ کی آواز آنا کمال نہیں ہے، یہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، آواز کو کھینچنا نہ چاہیے، یہ کمال ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ نبی الامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یعنی وہ مجھ سے راضی ہے اور میں ان سے راضی ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا ہے، نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا درجہ صدیق اکبر کا ہے۔ ہمارے نبی کے حیات زندگی میں
یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ حضور کے سامنے کوئی امامت فرمائے ہو، کوئی ایسے نہیں ہے، مگر وہ صدیق اکبر ہیں۔ ایک بار نہیں 17 مرتبہ آپ نے نماز پڑھا، کہو سبحان اللہ۔ آپ کے مقام کو تو سمجھو، ارے نبی جو امام، جو دونوں جہان کا امام بن کر کے آیا ہو، ان کی موجودگی میں ایک بار امامت کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ صدیق اکبر تو 17 مرتبہ نبی کے سامنے امامت فرمائے، سبحان اللہ۔ 17 نمازیں صحابہ کی آپ امام بن کر کے ادا کرائے ہیں، وہ صدیق اکبر۔ غور کیجئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبیوں کے بعد آپ کا درجہ سب سے بڑا، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی جوزائے محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ چاندنی رات ہے، آسمانوں پہ تارے چمک رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب میاں بیوی اکٹھا ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپس میں بات ہو ہی جاتی ہے۔ یہ آپ نہ سمجھیں کہ کوئی اگر ڈی ایم ہے تو ڈی ایم اپنی بیوی سے محبت کی بات نہیں کرتا ہے۔ ارے ڈی ایم اپنا دبدبہ پولیس والوں کو دکھائے گا، اپنی بیوی کو تھوڑا نہ دکھائے گا، چاہے ڈی ایم ہو چاہے سی ایم۔ ارے جب میاں بیوی ایک ساتھ ہوتے ہیں تو محبت کی بات ہو ہی جاتی ہے۔ میرے نبی تشریف فرما ہے، آپ کے ساتھ آپ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں، میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہے، یا رسول اللہ، یہ چاندنی رات ہے اور یہ چاندنی رات میں آج جو آسمان پہ جتنے تارے ہیں، کیا ان تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہاں کیوں نہیں ہے، آسمان پہ جتنے تارے ہیں ان کے برابر نیکیاں ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سمجھ گئی تھی کہ میرے بابا کا نام میرے شوہر بھی ضرور لیں گے۔ یہ سوچ کر کے آپ نے پوچھا تھا کہ ان کے برابر کن کی نیکیاں ہیں؟ معراج کے دولہا مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں، اے میری بیوی عائشہ، آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنے نیکیاں حضرت عمر کی ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور جیسے ہی یہ جملہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا تو کچھ اداسی آئی، چہرہ تھوڑا مرجھا گیا۔ ہمارے حضور فرماتے ہیں، عائشہ ابھی تو تمہارا چہرہ گلاب کی طرح کھل رہا تھا اور مسئلہ بتانے کے بعد تمہارا چہرہ مرجھا گیا، کیا بات ہے؟ آپ کی بیوی عرض کرتی، یا رسول اللہ، میرے پوچھنے کا مطلب تھا کہ اگر میں پوچھوں تو آپ میرے بابا کا نام لیں گے، مگر میرے بابا کا آپ نے نام نہیں لیا، آپ نے حضرت فاروق اعظم کا نام لیا۔ میرے نبی مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بیوی، آسمان کے تاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہے، مگر تیرا بابا تو وہ صدیق اکبر ہے کہ عمر کی تمام نیکیاں ایک طرف اور تمہارے بابا کی ایک نیکی ایک طرف، تب بھی عمر کی ساری نیکیاں مل کر کے صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صدیق اکبر ہے کہ عمر کی تمام نیکیاں ایک طرف، صدیق اکبر کی ایک طرف۔ تو جب عمر کی نیکیاں صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر نہیں تو ہم جیسے گناہگار کی ساری نیکیاں ان کے برابر ہو سکتی ہے؟ جی نہیں، وہ صدیق اکبر ہے۔ غور کیجئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ دیکھیے۔ آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی معراج شریف کو گئے، کہاں گئے؟ معراج شریف کو گئے۔ اب معراج شریف جانے کے بعد آئے تو سب سے پہلے اعلان کیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گیا تھا، اللہ نے مجھے معراج کے لیے بلایا، اور صدیق اکبر کو بھی اللہ کے رسول بلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، صدیق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کے گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں صدیق اکبر سے، صدیق، مجھ کو میرے رب نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں،
صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے صدیق مسجد اقصی سے میرا رب مجھے پہلے آسمان پہ لے گئے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے نبی فرماتے ہیں پہلے آسمان سے دوسرے آسمان بھی لے کے گیا میرا رب۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں میں تیسرے آسمان کو پہنچا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ۔ چوتھے پہ پہنچا، آپ عرض کرتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ۔ نبی فرماتے ہیں میں ساتوں آسمان پہ پہنچا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ۔ نبی فرماتے ہیں ارے یہی نہیں میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا کو پار کر کے عرش اعظم پہ پہنچا، لامکاں پہ پہنچا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ۔ نبی فرماتے ہیں مجھے جنت دکھایا گیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ۔ نبی فرماتے ہیں میں نے جہنم کو بھی دیکھا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں گیا اور آیا، وضو کر کے گیا تھا، وضو کا پانی بہ رہا تھا، مگر میں گیا اور آیا وضو کا پانی بہی رہا تھا۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ۔ لوگوں نے کہا یہ عجب عاشق ہے، ایک بار بھی نہیں پوچھتے اے نبی آپ ایک لمحہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، یہ کیسے ہو گیا؟ مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی آدمی یہ کہے میں سریاواں سے بھرواری 1 منٹ میں گاڑی سے پہنچ گیا ہوں تو آپ سوچیں گے کہ نہیں کیسے گیا یار؟ کوئی اگر کہہ دے گا میں سریاواں سے 1 منٹ میں بھرواری پہنچ گیا ہوں، آپ مان لیجئے گا؟ ارے بولیے نا، مان لیجئے گا؟ سوچیں گے یار یہ کیسا آدمی ہے، یہ اگر 1 منٹ میں گیا ہوتا تو ایکسیڈنٹ ہو کر کے تو ختم ہو جاتا، یہ کہتا ہے 1 منٹ میں کیسے گیا؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ میرے نبی فرماتے ہیں صدیق مسجد حرام سے مسجد اقصی کو پہنچا، ساتوں آسمان پہ پہنچا۔ صدیق اکبر یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ اللہ یہ کیسے ہو گیا، ایک بار بھی تعجب نہیں کرتے ہیں، ایک بار بھی آپ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو گیا، آپ کیسے چلے گئے، ایک بار بھی آپ نے نہیں کہا۔ نبی فرماتے چلے گئے صدیق اکبر صدقتا یا رسول اللہ، آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے مگر میں جیسے آپ کو دیکھ رہا ہوں ویسا کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صدقتا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق تم سچ کہہ رہے ہو۔ ابو جہل بدبخت آیا نبی کے سامنے عرض کرتا ہے اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جیسے بدصورت کوئی نہیں ہے، کہو معاذ اللہ۔ ابو جہل نے کہا آپ جیسے بدصورت کوئی نہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں صدقتا، یعنی ابو جہل تم صحیح کہہ رہے ہو۔ صحابہ کرام جو بیٹھے تھے سوچنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ صدیق کہتے ہیں نبی کی طرح میں نے کسی کو نہیں دیکھا، تو نبی فرماتے ہیں یہ سچ کہہ رہا ہے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے ان کی طرح بدصورت کسی کو نہیں دیکھا، نبی کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہا ہے۔ آخر دونوں سچ کیسے ہو سکتا ہے، آخر دونوں سچ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں آئینہ ہوں، آئینہ، میں کیا ہوں؟ آئینہ ہوں۔ آئینہ کے سامنے اگر کالا آدمی جائے گا تو ان کو کالا چہرہ دکھائی دے گا، اگر کوئی گورا آدمی جائے گا تو ان کو گورا پن دکھائی دے گا۔ ارے صدیق اکبر نبیوں کے بعد سب سے اچھے ہیں، اسی لیے انہوں نے مجھے سب سے اچھا کہا ہے، اور ابو جہل اس دنیا میں سب سے بدبخت ہے، اسی لیے مجھ کو انہوں نے سب سے بدبخت کہا ہے۔ اے صدیق تم نے مجھے سب سے افضل کہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے میرے بعد نبیوں کے بعد اگر کسی کا درجہ بڑا ہے یا کوئی اچھے ہے تو اے ابو بکر صدیق وہ تم ہی ہو۔